ہو سکتا ہے یہ پیغام خاص طور پر کسی کے لیے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز، یہ سب تو بس ایک ذریعہ ہیں، اصل پیغام تو رب کی طرف سے ہے۔ تو آئیے اسے دل سے سنتے اور سمجھتے ہیں، کیونکہ کیا پتہ یہی وہ لمحہ ہو جو کسی کی دعا کا جواب بن جائے۔ زندگی میں نا کبھی کبھی ایک ایسا موڑ آتا ہے جب لگتا ہے سب کچھ رک گیا ہے۔ دعائیں، صبر، آنسو، سب کچھ آزمانے کے بعد بھی ایک گہری عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سن ہی نہیں رہا، اور اسی خاموشی میں دل کے کونے سے ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ واقعی مدد کر رہا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب ہے اللہ مدد نہیں کر رہا؟ نہیں، جواب ہے ہاں، وہ مدد کر رہا ہے، لیکن اس کی مدد کا انداز اتنا خاموش اور گہرا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ اس کی غیر موجودگی نہیں، بلکہ یہ تو خود ایک بہت گہرا پیغام ہے، ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہے۔ آج ہم ایسی ہی 4 نشانیوں کی بات کریں گے جو بتاتی ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے تو دراصل وہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خاموشی سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے اس سفر کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو پہلی نشانی کیا ہے؟ تنہائی۔ جب اچانک انسان کو لگے کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے تو جان لے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک خاص منصوبہ بندی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات بہت گہری ہے، ذرا سوچئے۔ یہ تنہائی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ دنیا کا شور، لوگوں کی باتیں، یہ سب کچھ راستے سے ہٹ جائے۔ جب انسان بالکل اکیلا ہو جاتا ہے نا، تبھی وہ صرف اور صرف ایک ذات کو پکارتا ہے، اور یہ تنہائی انسان کو سجدوں کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہنے والا ایک بھی آنسو کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری نشانی پر، اور وہ ہے دل میں ایک عجیب سی، بے نام سی بے چینی کا پیدا ہو جانا۔ ایک ایسا احساس کہ اب دنیا کی کوئی خوشی، کوئی کامیابی دل کو سکون نہیں دے پا رہی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ایک روحانی پیاس ہے جو اللہ خود پیدا کرتا ہے تاکہ دل کو دنیا سے نکال کر اپنی طرف کھینچ سکے۔ یہ وہ پیاس ہے جسے دنیا کی کوئی چیز بجھا ہی نہیں سکتی۔ اس کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، صرف اسی کے سامنے جھکنے کی ٹھنڈک میں ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ بے چینی مایوسی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو ایک بہت مثبت نشانی ہے کہ اللہ خاموشی سے آپ کی تقدیر بدل رہا ہے، بھلے ہی یہ راستہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہو۔ یہ تو روح کی اپنے گھر، اپنے رب کی طرف واپسی کی پکار ہے۔ چلیں اب تیسری نشانی کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے آزمائشوں کا بڑھ جانا۔ جب لگے کہ ہر طرف سے مشکلیں آ رہی ہیں، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، اور انسان خود کو بہت کمزور اور تھکا ہوا محسوس کرنے لگے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں لوہے کی۔ جب لوہے کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ تباہ ہونے کے لیے نہیں ڈالا جاتا، بلکہ اسے ایک مضبوط قیمتی تلوار بنانے کے لیے تپایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آزمائشیں اور مشکلیں دل کو توڑنے نہیں، بلکہ اسے صبر، عاجزی اور روحانی طاقت سے بھرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ یہ آیت کتنی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ یہ جو صبر کرنے کی ہمت ہے نا، یہ بھی ہماری اپنی نہیں ہوتی، یہ خود اللہ کی طرف سے ایک پوشیدہ مدد ہے، ایک تحفہ ہے۔ صبر کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور اب چوتھی اور شاید سب سے گہری نشانی، دل کا ٹوٹنا۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے لوگ اکثر کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ سے قربت کی سب سے بڑی علامتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے نا کہ انسان دنیا کے سامنے مسکرا رہا ہوتا ہے، سب کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اندر ہی اندر وہ بالکل بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کی اللہ سے سب سے سچی، سب سے خالص گفتگو ہوتی ہے، آنسوؤں کی زبان میں۔ اور یہ حدیث اسی لمحے کی گواہی دیتی ہے جب کوئی اپنے درد میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تسلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اصل میں دل ٹوٹ نہیں رہا، وہ تو نرم پڑ رہا ہے تاکہ اللہ کا نور، اس کی محبت اس میں سما سکے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سارے دنیاوی سہارے چھوٹ جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ سے سیدھا تعلق باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس ساری خاموشی، اس ساری آزمائش کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آخر کار انعام کا وقت آتا ہے۔ یہ خاموشی اپنے ساتھ ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آتی ہے۔ جب دل پوری طرح اللہ کی طرف جڑ جاتا ہے نا، تو پھر ملتا ہے اصل انعام، دل کا وہ سکون جس کی سب کو تلاش ہے، گناہوں سے توبہ کی توفیق، اندر کی پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب۔ اور تب وہ دروازے بھی کھل جاتے ہیں جن کے لیے کبھی دعا بھی نہیں مانگی ہوتی۔ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے کہ یہ خاموشی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ اپنی مشکلات کو اللہ کی بے رخی مت سمجھیں،
اسے ایک ذاتی، ایک روحانی گفتگو سمجھیں، جہاں اللہ خاموشی سے، بڑے پیار سے آپ کو اپنی طرف اور قریب کھینچ رہا ہے۔